قالو، خدام نے کہا، فما جزاؤہ، تو پھر چور کی کیا سزا ہے، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹ بولنے والے ہو تو کیا سزا ملنی چاہیے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اس کی سزا یہ ہے جس کے سامان میں یہ پیالہ دستیاب ہو، پس وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، یعنی اس کو غلام بنا لیا جائے، اسے پکڑ لیا جائے، اسے پیالے کے بدلے میں رکھ لیا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اچھا، بادشاہ کے قانون میں بھی یہی تھا۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، الوعاء وہو ما یحفظ فیہ المتاع ویصونہ۔ وعاء عربی میں اس سامان اور اس زنبیل یا اس بوری کو کہتے ہیں جس میں اپنے مال و متاع کی حفاظت کی جاتی ہے، اس میں محفوظ رکھا جاتا ہے مال۔ تو یوسف علیہ السلام نے تلاشی کا آغاز اپنے بھائی سے نہیں کیا، شک نہ ہو جائے۔ اگر پہلی بار وہیں سے وہ پیالہ دستیاب ہو جاتا تو شک ہو سکتا تھا۔ فبدأ بأوعیتہم، تو ان کے سامانوں سے تلاشی کا آغاز کیا، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے۔ ثم استخرجہا، پھر اس پیالے کو نکال لیا، من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے سامان سے۔ اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی۔ جب قید کے بعد لام آتا ہے تو گویا کہ کوئی منصوبہ کسی کی حفاظت کے لیے، کسی کی مصلحت کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، کیونکہ یوسف علیہ السلام اگر براہ راست کہہ دیتے کہ بھائی میں عزیز مصر ہوں، میں وزیر خزانہ ہوں، یہ بندہ میرے پاس رہے گا، تو ظلماً اس دور میں بادشاہ کے قانون میں یہ پاسبل نہیں تھا۔ تو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو شاہ مصر کے قانون میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ سبحان اللہ۔ اب آیت کا یہ حصہ بہت اہم ہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ تو کسی کا درجہ اخلاقاً ہو یا روحانی طور پر ہو، وہ انسان کے اپنے کسب اور اعمال سے نہیں ہوتا۔ رفع درجات اللہ کا فضل ہے، وہ جس کے چاہتا ہے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات بھی بلند کرتا ہے اور ان کے درجات بھی بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا ہے۔ بہت اہم آیت ہے، فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخلاق کی 360 اور کچھ شاخیں ہیں، جس میں ایمان کے ساتھ کوئی ایک خلق بھی پایا گیا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حل فی منہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس میں سے کوئی ایک صفت میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ تو فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر، اے ابو بکر اخلاق کی وہ تمام تر صفات آپ میں پائی جاتی ہیں۔ تو نرفع درجات من نشاء، اللہ جس کے چاہتا ہے درجات بلند کر دیتا ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، اللہ اکبر، اور ہر صاحب علم پر فوقیت رکھتا ہے کون؟ علیم۔ اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، ایک ہے ذو علم اور ایک ہے علیم۔ ذو علم صاحب علم،
تو صاحب پہلے ہے، علم ایک الگ صفت ہے، اور جب کسی شخص کو علم سکھا دیا جائے تو اسے صاحب، تو علم اصلاً اس کی صفت نہیں ہوتی، وہ پہلے بغیر علم کے ہوتا ہے، اور کبھی اکتسابی طور پر اور کبھی وہبی طور پر کسی کو علم عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو جسے علم عطا ہو جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ذو علم کہلاتا ہے، صاحب علم۔ لیکن علیم وہ ذات اقدس ہے جس کی صفت علم ایسی صفت ہے جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی، اور یہ صفت علم عطائی نہیں ہوتی، ذاتی ہوتی۔ تو جو ذو علم ہے اس کا ذو علم ہونا عطائی ہے، اور جو علیم ہے اس کا صاحب علم ہونا یہ ذاتی طور پر ہے۔ تو لہٰذا آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو صاحب علم نہیں کہا جاتا۔ سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب علم ہے تو ہماری مراد کیا ہوگی؟ کہ اس کے پاس علم ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ اگر آپ ما سوی اللہ میں علم کی بات کریں تو ان کا علم کیا ہے؟ عطائی علم ہے۔ وہ علم ان کی فی ذاتی ہی صفت نہیں ہوتی۔ تو فوق کل ذی علم علیم، کوئی کتنا ہی بڑا کسی بھی فن کا عالم اور فاضل اور صاحب علم اور ذو علم کیوں نہ ہو، ہر ذی علم پر العلیم فوقیت رکھتا ہے۔ تو یہاں علیم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ کننا عند ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ فتحدث بحدیث، تو آپ نے ایک کلام ارشاد فرمایا، کوئی بات بیان کی۔ فتعجب منہ رجل، تو ایک آدمی کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے کہا سبحان اللہ، وفوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم پر علیم ہے۔ تو اس نے یہاں علیم کس کو کہا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کتنے بڑے صاحب علم ہیں! ہم نے بڑے بڑے ذو علم دیکھے، لیکن ان تمام علم والوں پر ابن عباس زیادہ صاحب علم ہیں۔ تو حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ فقال ابن عباس، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا بئس ما قلت، فرمایا تم نے کتنی بری بات کہی ہے، اللہ العلیم وہو فوق کل عالم، فرمایا اس آیت میں علیم بندے نہیں بلکہ اللہ ہے، اور ہر عالم پر فوقیت العلیم رکھتا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کی شرح میں کبھی بھی یہ غلطی نہیں کھانی چاہیے کہ لوگ فوق کل ذی علم علیم، یہ آیت اس کا مصداق کبھی بندوں کو قرار دے دیتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی شرح میں یہ بات واضح فرما دی ہے کہ یہاں علیم سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس۔ تو کبھی کبھی بعض جملوں کے بارے میں بھی ایک اشتباہ ہو جاتا ہے، کہا جاتا ہے العلم الحجاب الاکبر، علم سب سے بڑا حجاب ہے۔ تو لوگ اس سے مراد یہ سمجھتے ہیں، اور عام طور پر جو جاہل صوفیہ ہیں وہ اس کی شرح میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو عالم بن جاتا ہے تو اس کا علم اس کے لیے حجاب ہو جاتا ہے، اور اپنے مریدوں کو پھر وہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ تم عالم مت بننا اور نہ علم حاصل کرنا، ورنہ تمہارا علم تمہارے لیے حجاب ہو جائے گا۔ تو حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت میں یہ فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ العلم الحجاب الاکبر، تمہارے اور اللہ کے درمیان حجاب العلم ہے، اور تم محجوب ہو۔ جس دن تم نے علم حاصل کر لیا تو آپ فرماتے ہیں کہ علم کے حصول کے ساتھ تم اس حجاب کو اٹھا لو گے اور تم اپنے محبوب اور اللہ تعالیٰ کو پالو گے۔ تو لہٰذا علم کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ انسان کو اللہ سے دور کر دے، اگر واقعتاً علم نافع حاصل کیا جائے تو وہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تو فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم، اور ہر صاحب علم سے برتر علیم ہے۔ قالو، اب پہلا ریاکشن کیا ہونا چاہیے تھا
کہ وہ اپنے بھائی کی کوئی وضاحت دیتے, کوئی معاونت کرتے, اس کی دلجوئی کے لیے کوئی جملہ کہہ دیتے, یوں ہی کہہ دیتے کہ آپ تحقیقات کر لیں. انہوں نے کہا یسرق فقد سرق اخ له من قبل. انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے یوسف علیہ السلام پر نعوذ باللہ چوری کا بھی الزام لگا دیا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. اب آپ یوسف علیہ السلام کا ضبط دیکھیں کہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں قوت بھی ہے, اختیار بھی ہے, علم بھی ہے, لیکن آپ نے اپنے دل میں اس بات کو چھپا لیا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. اور اس بات کو اپنے بھائیوں پر ظاہر. صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اپنے کسی اقدام میں اور گفتار میں صبر کو اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے عجائبات دکھائے گا, آپ کو خود نظر آئے گا صرف صبر کی وجہ سے. تو یوسف علیہ السلام نے صبر فرما لیا, کوئی جواب نہیں دیا, اور دل میں کہا قال انتم شر مکانا, فرمایا تم بہت بری جگہ ہو. یعنی تم نے نعوذ باللہ ایک طرف میرے بھائی کو پریشان کیا, مجھے میرے والد سے دور کیا, میرے قتل کا منصوبہ بنایا, اور نعوذ باللہ اب مجھ پر چوری کا الزام بھی ڈال رہے ہو. واللہ اعلم بما تصفون. اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی کے شر سے خود کو یا اپنے بھائی کو یا کسی عزیز کو یا عام انسانیت کو بچانے کے لیے کوئی ٹرک کی جا سکتی ہے. فرض کریں کہ کوئی بہت شرپسند شخصیت ہے, زمین میں فساد برپا کرنے والا ہے, اور آپ اس کے شر سے بچنے کے لیے کوئی منصوبہ پلان کر لیتے ہیں جس میں بظاہر کچھ ایسے الفاظ اور کلمات بھی ہوں جو توریتاً جائز ہوں, تو شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. پھر آپ غور کیجئے کہ یوسف علیہ السلام کو ملک کا قانون معلوم تھا. آپ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو لا آف دا لینڈ کے خلاف ہو. آپ غور کر رہے ہیں, انہوں نے ایک ایسا پلان, ایک ایسی منصوبہ بندی کی کہ قانون کے عین مطابق وہ کام پورا ہو جائے. اور ہمارے ہاں جو مذہبی شخصیات ہیں یا لوگ جو دین کا درد رکھتے ہیں, سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم لا آف دا لینڈ کو نہیں جانتے. ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ملکی قانون کیا کہہ رہا ہے, اور ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بات جو قرآنی آیت میں یا حدیث میں لکھی ہوئی ہے تو بس ہمارا کہہ دینا ہی وہ ہماری تشریح کے مطابق ایک دلیل بن جاتا ہے. سارے جہاں پر ہوں میں چھایا ہوا, مستند ہے میرا فرمایا ہوا. تو ہمارا گمان یہ ہوتا ہے, اور ہم لا آف دا لینڈ کا نہ سہارا لیتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجتاً بہت سے مقامات پر شکست ہو جاتی. آپ بات سمجھ رہے ہیں, جس کی ایک بڑی مثال ابھی حال ہی میں مبارک ثانی کیس میں دیکھنے میں آئی. تو وہی بات جو قادیانیوں کی طرف سے کی جا رہی ہے اور سپریم کورٹ میں مقدمہ زیر بحث ہے, وہ آئین کے آرٹیکل 20 اور 22 کو اور 21 کو استعمال کر رہے ہیں اور ریلیجیس فریڈم کے حوالے سے اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں. تو کیا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ فریڈم ایبسولوٹ نہیں ہے بلکہ سبجیکٹ ٹو لا ہے, سبجیکٹ ٹو پبلک آرڈر ہے, اور سبجیکٹ ٹو مورالٹی ہے, اور گلوری آف اسلام اور ڈیفنس آف پاکستان کے برخلاف آپ کو کسی قسم کی کوئی آزادی حاصل نہیں ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ جب آپ کسی ملک میں رہتے ہیں یا آپ کسی ایسے ملک کے ساتھ کچھ تبادلہ خیال کر رہے ہیں, کوئی قانونی مباحثہ کر رہے ہیں, کچھ لین دین کر رہے ہیں, کوئی انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات ہو رہی ہے, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی جنگی قوانین کی بات ہو رہی ہے, تو آپ ان کو انہی کے قانون میں رہتے ہوئے کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہی کیا اور پاکستان حاصل کر لیا.
تو لا آف دا لینڈ کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز، تو انہوں نے کہا کہ اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ان کے باپ، اس لڑکے کا، ہمارے بھائی کا باپ بہت بوڑھا ہے۔ شیخا کبیرن، شیخ کے معنی میں بہت زیادہ بوڑھا ہونے کے معنی شامل ہیں، اور کبیر سے مراد ہے کبیر القدر، یعنی ان کے والد ایک بہت عظیم المرتبت ہستی ہیں، ضعیف بھی ہیں۔ فخذ احدنا مکانہ، تو آپ ایسا کیجئے کہ ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ گرفتار کر لیں۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں دیکھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ پکڑ لیں ہم مگر اس کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، تو اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے۔ انا اذا لظالمون، ورنہ ہم ظالم ہوں گے۔ فلما استيئسوا منہ، تو جب وہ اس سے مایوس ہو گئے، خلصوا، تو یوسف علیہ السلام سے کنارہ کشی کر لی، نجین، نجو عربی میں کہتے ہیں سرگوشی کرنے کو، خلصوا نجیہ، تو یوسف علیہ السلام سے الگ ہو کر پلاننگ کرنے لگے، سرگوشی کرنے لگے۔ قال کبیرہم، تو جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے وعدہ جو پختہ کیا گیا تھا اللہ کے نام سے وہ تم سے لیا ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے جو زیادتی تم یوسف کے حق میں کر چکے ہو وہ بھی تمہیں یاد ہے۔ فلن ابرح الارض، تو بڑے بھائی نے کہا میں تو بھائی یہاں سے نہیں جاؤں گا، والد کو کیا جواب دیں گے جا کے، میں تو اس زمین کے حصے کو لازم پکڑ لوں گا، ای الزمہا ولا ابرح مقیما فیہا، میں تو یہاں مستقل رہائش اختیار کر لوں گا، میں تو نہیں جاؤں گا۔ حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دے دیں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے، وہو خیر الحاکمین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ ارجعوا الی ابیکم، تم اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ، فقولوا، اور انہیں کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے آپ سے وہی کچھ بیان کیا ہے جس کا ہمیں علم تھا، وما کننا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی نگہبانی کرنے والے نہیں تھے۔ اور ساتھ میں ایک دلیل بھی دی، کہا واسأل القریہ، قریہ عربی میں گاؤں کو کہتے ہیں، بستی کو کہتے ہیں، تو یہاں مضاف معذوف ہے، واسأل اہل القریہ، آپ بستی والوں سے پوچھ لیں، التی کننا فیہا، جہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ عربی زبان میں بعض اوقات مضاف کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ مضاف کیا ہوتا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ، جیسے کتاب زیدن، زید کی کتاب، جس کی طرف اضافت کی جا رہی ہو تو وہ مضاف الیہ ہوگا، مضاف جس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک اور مقام پر دیکھیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ یہاں بھی مضاف معذوف ہے، وَوَجَدَ قَوْمَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اللہ نے آپ کی قوم کو گمراہ پایا تو آپ کے ذریعے سے انہیں ہدایت دے دی۔ تو جن لوگوں کو عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کا علم نہیں ہوتا تو وہ ترجمے میں غلطی کھا جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی مضاف محذوف ہے، واسأل القریہ، آپ بستی والوں سے سوال کر لیں، ورنہ عربی کے حساب سے تو ہونا چاہیے، اگر صرف محض لفظ دیکھیں آپ بستی سے پوچھ لیں، تو بستی سے تو سوال
نہیں ہوگا، بستی والوں سے سوال ہوگا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور آپ کو اگر ہماری بات پر اعتبار نہ آئے تو جس بستی میں ہم رہ رہے تھے آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں۔ والعیر، عیر عربی میں قافلے کو کہتے ہیں، اور اس قافلے سے، کیروان سے سوال کر لیں۔ التی اقبلنا فیہا، اس قافلے سے بھی پوچھ لیجئے جس میں ہم رہے ہیں، جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ التی اقبلنا فیہا، جس میں ہم آئے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی ایک مرتبہ جھوٹ بول چکے ہیں، اور جو شخص ایک مرتبہ جھوٹ بول دیتا ہے تو وہ اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے۔ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک نوجوان پہاڑوں میں بکریاں چراتا تھا، تو ایک دن اس نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہا، لوگوں بھیڑیا آ گیا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، اور جب سب جمع ہو گئے تو اس نے بہت زور سے قہقہا لگایا، میں تو بیوقوف بنا رہا تھا۔ چند دنوں بعد سچ مچ میں بھیڑیا آ گیا۔ اب اس نے دوبارہ شور لگایا، دوبارہ آواز لگائی، پھر شور کیا، لوگوں بھیڑیا آ گیا، لیکن اب لوگ، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے جب کوہ صفا پر پہلی بار لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو 40 برس تک کوہ صفا کی دعوت کے لیے اپنے کردار کی حفاظت فرمائی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ براہ راست کوئی معجزہ نہیں دکھا دیا، اپنا کردار پیش کیا 40 ایئرز۔ اور پھر سوال کیا ہے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے دوسرے یعنی جانب سے ایک آرمی تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، وڈ یو بلیو می؟ تو سب لوگوں نے کیا کہا؟ ہم بالکل آپ کی بات مان لیں گے، کیونکہ آپ نے اپنی پوری حیات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ غور کیجئے کہ جو لوگ پہاڑ کے اس طرف ہیں، پہاڑ کی دوسری جانب کیا ہے وہ ان کے حواس میں نہیں آ سکتا، نہ عقل سے جان سکتے ہیں، نہ حواس سے جان سکتے ہیں۔ تو ادر سائڈ آف دا ماؤنٹین پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے پہاڑ کے دوسری جانب کیا ہے؟ وہ غیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ غیب ہے۔ تو غیب کا علم جاننے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو مخبر صادق تشریف فرما ہیں ان کی بات کی تصدیق کر دی جائے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر اچانک کمرے میں، سمجھنے کے لیے ایک بات، اگر اچانک کمرے میں کوئی آئے اور کہے کہ دروازے کے باہر کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اور اگر وہ سچ بولنے والا ہے تو ہم سب لوگوں میں ہلچل مچ جائے گی۔ اگر ہم اس کی بات کو مانتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یار یہ سچ کہہ رہا ہوگا۔ تو مخبر صادق کی تصدیق بھی علم کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ ہر چیز کا تجربہ نہیں کرتے۔ آگ جلاتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کا ہاتھ کبھی نہ جلا ہو، لیکن آپ نے کسی اور کے مشاہدے سے، کسی اور کے تجربے سے آپ نے یہ علم حاصل کر لیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے نے بتایا ہو کہ آگ جلا دیتی ہے، آپ کو خود تجربہ نہیں ہوا کبھی۔ تو ایک علم کا ذریعہ ہے ایمپیریکل ایویڈنس کے ذریعے کسی چیز کو جاننا، ایک ذریعہ ہے تھرو ریشنلائزیشن کسی چیز کو جاننا، اور ایک ذریعہ ہے مخبر صادق کی بات کی تصدیق کر دینا۔ تو لہٰذا جب حضور علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا کہ یہ مجھے صادق اور امین مانتے ہیں، تو پھر فرمایا کہ میں تم سے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ صدق اور امانت اتنی اہم صفت ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ عرض کر رہے ہیں۔ قَالَ، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا۔ آپ نے ان کی یہ پوری بات سن کر ارشاد فرمایا بلکہ آپ نے ان کی تمام اس بات کا انکار کر دیا۔ فرمایا سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا بلکہ آراستہ کر دی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے یہ بات کہ میرے بیٹے کو تم چور قرار دو۔ بہت آپ کو تکلیف ہوئی۔ فصبر جمیل، آپ نے فرمایا
اب میرے لیے یہی بات زیب دیتی ہے کہ میں صبر کروں، اور صبر بھی ایسا جو بہت خوبصورت ہو۔ اور اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ صبر جمیل وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنی تکلیف پر واویلا نہ کرے، مصائب و آلام میں چیخ و پکار نہ کرے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا تدمع العین، آنکھوں سے آنسو برستے ہیں، وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، دل غمزدہ ہوتا ہے، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، لیکن اس غم کی کیفیت میں ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والی، فَصَبْرٌ جمیل۔ اور پھر آپ نے جملہ فرمایا عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، قریب ہے کہ میرا پروردگار ان سب کو بشمول یوسف کو میرے پاس لے آئے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے علم غیب کے حامل ہونے کی دلیل ہے۔ ابھی بھائیوں کو نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو اس کا علم عطا فرما دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام حیات ہیں، اور وہ علم جس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ انہیں سورج اور چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام حیات ہیں۔ غمزدہ کیوں تھے؟ کیونکہ وہ ان سے جدا تھے، دور تھے۔ تو انہیں پتہ تھا کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو ایک بلند مقام عطا فرمائے گا، اور یہ تمام لوگ یوسف علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہو جائیں گے۔ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ علیم بھی ہے۔ اور اب آپ نے دیکھ لیا یہاں اللہ کی صفت کیا بیان ہوئی ہے، العلیم، اور یہاں اوپر کیا صفت بیان ہوئی ہے، فوق کل ذی علم، تو مراد اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب کریم ہم سب کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اور کہتے ہیں کہ من حفر حفیرا لأخیہ فحتفہ فیہ، جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ تو یہاں سے انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے رخ پھیر لیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو جو زمین میں عروج عطا فرمایا تھا اس کا اظہار ہوا، اور پھر اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ اور اس میں مزید کچھ نکات ہیں، انشاءاللہ اس پر آگے بات ہوگی۔